السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ دو آیات ایک آل عمران کی ہے اور دوسری سورہ احزاب کی۔ جیسے کہ ترجمے سے آپ نے سن لیا، آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب تمام گزشتہ اور آئندہ نمونے ختم ہو گئے۔ اب اگر کوئی پیروی کے قابل نمونہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اور یہ پیروی کے نمونے کس طرح قائم ہوں گے؟ یہ اس طرح قائم ہوں گے جس طرح ایک سچا عاشق اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بناتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر ہی میں تمہارے گناہ بھی بخشوں گا اور تمہارے سے محبت کا سلوک بھی کروں گا، تمہاری دینی اور دنیاوی بھلائیوں کے سامان بھی پیدا کروں گا۔ تو گویا اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو گئے، اور اگر کوئی راستہ کھلا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر کے آپ کے پیچھے چل کر ہی خدا تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے جو کھلا ہے۔ پھر اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھانے کا طریق جو اگلی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، اس میں بتایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا وجود ہے۔ زمین و آسمان اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس نبی پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر ہیں، اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے اس پیاری نبی پر رحمت بھیجتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ بس اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تو تمہارا بھی یہ کام ہے کہ اس نبی سے محبت پیدا کرو، اس پر درود بھیجو اور بہت زیادہ سلامتی بھیجو۔ جب تم اس طرح اس نبی پر درود و سلام بھیجو گے تو تم پر اس کی پیروی کے راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے یہ راستے کھلیں گے، جس طرح تم اس کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے بھی بنتے چلے جاؤ گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور سوم، محبت الہی، یعنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی پیروی کرو، آپ سے محبت کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تاکہ اس محبت میں خود بھی بڑھو اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کرو۔ اور جب پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، اس سے بخشش طلب کرو، اس سے اس کی عبادت کرو، سب غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر پیدا ہو جائیں گی تو سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوگے اور دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو اس بارے میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ کیا فرمایا؟ کیا مطلب ہے کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے نا امید ہونے نہیں دیتی، گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بنا دیتی ہے۔ یعنی جو حقیقی پیروی کرنے والے ہوں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، ان میں ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے
کہ اس پیروی سے ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب پا لینا ہے اور اس کی محبت حاصل کر لینی ہے۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے یہ پیروی، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو۔ پھر فرمایا کہ اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز ریاضت و مشقت اور جب تب سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے، اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، یعنی یہ پیروی اور محبت پھر مومن بندے کو اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کو باقی سب چیزوں سے بے نیاز کر دے، کسی غیر کے آگے جھکنے والے نہ ہوں، جیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ ہی جھکنے والے ہوں، اور یہی شان ہے جو ایک احمدی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کے تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، ان الحاشر الذی یوشر الناس علی قدمی، یعنی وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء۔ سو ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ برکات ہم بچشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لیے، تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہتا۔ یعنی کہ قرآن کریم کی تعلیم سامنے نہ ہوتی اور جس طرح قرآن کریم نے ہمیں انبیاء کا بتایا وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے، یہ آنکھوں سے دیکھنے والی ہی بات ہے جو اس طرح تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو تمام گزشتہ انبیاء کی جو سچائی ہے وہ اس طرح ہم پر ظاہر نہ ہوتی جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے سے ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ فرمایا کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ وہ قصے صحیح نہ ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں وہ سب مبالغات ہوں، کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں، بلکہ ان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ بھی نہیں لگتا، اور یقیناً نہیں سمجھ سکتے کہ خدا بھی انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آ گئے۔ اب نہ ہم کال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ اب یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں بلکہ تجربے سے ہی باتیں آگئی، سامنے ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہے، کہ صرف یہ قصے نہیں رہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم کلام ہوتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح سنتا ہے اور کس طرح سناتا ہے، اور خدا کے نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں
اور یہ سب کچھ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، اور جو کچھ قصوں کے طور پر غیر قوم میں بیان کرتی ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، بس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے۔ کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے، جیسے اجسام کے لیے سورج۔ یعنی جو سعید فطرت لوگ ہیں ان کو روح کو تازگی دینے کے لیے، ان کو نور پہنچانے کے لیے ایک سورج ہے، جیسے ہمارے جسم کی صحت کے لیے بھی سورج ہے۔ وہ اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا۔ وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصہ کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے، اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسے ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدقے دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا، اور کس نے صحت نیت سے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا۔ لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور ان کے اندر داخل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتانے کے بعد یہ فرمایا کہ کون ہے جو سچے دل سے ہمارے پاس آیا کہ اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا پتہ نہ لگا، یعنی اس غرض سے آیا کہ اس نور کو دیکھے اور اس کو نہ دکھایا ہو، کیونکہ اب اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھنے کے لیے مسیح موعود کے پاس ہی آنا ہوگا۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ 1400 سال کے بعد جو مسیح مہدی آئے گا وہ میرے نور سے ہی منور ہوگا، میری روشنی ہی پھیلائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی اس بات کی بھی پیروی کی جائے کہ 14ویں صدی میں جس مسیح و مہدی کا ظہور ہونا ہے اس کو بھی مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مسلمان والوں کا یہی شیوا ہے آج کل کہ جو مرضی کی باتیں وہ مان لیں اور کچھ نہ مانی۔ پھر فرمایا کہ یہ تو پھر گھٹیا اور گندی زندگی کو پسند کر لینے والی باتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے کس طرح محبت کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک میں اسے اپنے والد اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ معیار بتایا ہے دنیاوی رشتوں کی مثال دے کر کہ صرف پیروی کا دعویٰ ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ جو دنیاوی رشتے ہیں والدین اور بچے، ان سب سے زیادہ میں تمہیں پیارا ہونا چاہیے، میں تمہارا پیارا بنوں، مجھے پیارا ہونا چاہیے، مجھے تم سب سے زیادہ پیار کرنے والے بنو۔ صحابہ نے جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، انہوں نے اسی طرح قربانیاں دی ہیں اور اسی طرح پیار کیا ہے۔ بچوں نے اپنے والدین کو چھوڑنا گوارا کر لیا مگر آپ کا در نہ چھوڑا۔ بس آج ہمیں بھی وہی مثالیں قائم کرنی ہیں انشاءاللہ۔
جو جس طرح آپ نے فرمایا جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ کے لیے جو غیرت اور محبت اور عشق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں ہر دوسری چیز اور ہر دوسرا رشتہ اور ہر قسم کی غیرت جو بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غیرت تھی کہ آپ معمولی سی بات ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو ایسی باتیں سن کر جس قدر غم اور تکلیف پہنچتی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ تو ایسے شخص کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات بھی کی ہو۔ اور جب عیسائی مشنریوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض بہتان گھڑے اس زمانے میں، تو آپ کو انتہائی کرب اور تکلیف کی کیفیت آپ کی ہوئی۔ آپ خود بھی اسی حل کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ عیسائی مشنریوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں۔ اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار طعن و تشنیع نے جو وہ حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلا سے نجات بخش۔ بس یہ ہے وہ غیرت جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت اور آپ سے محبت کے وہ معیار ہیں جو آپ اپنی جماعت کے ہر فرد میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اور یہی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اس تعلیم کا ہی اثر ہے کہ یہ محبت دلوں میں پیدا ہوئی جماعت کی، اور یہ آگے پھر جماعت اس محبت کے زیر اثر ہی آج دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں اس غیرت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جماعت کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ پہنچایا جاتا رہے گا۔ یہ پیغام پہنچانے کے طریق اور دنیا کو چیلنج دینے کی ضرورت، جو پہلے بھی جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دی ہے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا اور آپ کے لیے جو غیرت تھی، جس کا اظہار اس اقتباس سے پہلے اقتباس سے ہو چکا ہے، جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، آپ نے دنیا کو واضح الفاظ میں یہ چیلنج دیا کہ تمہارا جو کچھ بھی مذہب ہو، تمہاری جتنی بھی طاقت اور وسائل ہوں،
جتنا مرضی ہنسی ٹھٹھا کر لو، لیکن یاد رکھو کہ اب دنیا میں غالب آنے والا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج اس مسیح محمدی کی جماعت زندہ خدا اور زندہ مذہب اور جاہ و جلال کے نبی کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی جو کوشش کر رہی ہے، یہ جماعت احمدیہ، اس میں مسلمان کہلانے والے روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کاموں میں مشکلیں ڈال رہے ہیں، ان کے خلاف الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ پر درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو محبت کی اور جس طرح نوازا، اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک ذکر کرتے ہوئے تسلسل چل رہا ہے، پھر بعد اس کے جو الہام ہے وہ یہ ہے، صلی علی محمد و آل محمد سید و ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بنایا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہیچ محبوب نماند ہمچو یار دل برم، مہر و ما را نیست قدرے درد یار دل برم، آن کجا روئے کے دارد ہمچو رویش آب و تاب، وہاں کجا باغے کی می دارد بہار دل برم۔ یعنی میرے دوست کے مقابلے میں، میرے محبوب کے مقابلے میں کوئی بھی محبوب نہیں ہے، اور میرے دوست کے مقابلے میں تو چاند اور سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ چیز چہرہ کہاں ہے جو اس کے چہرے کی طرح چمک دمک رکھتا ہو، اور وہ باغ کہاں ہے جس میں میرے دوست کی طرح بہار آئی ہو۔ فرمایا کہ اس مقام میں مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد کی طرف بھیجی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص
وہی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جوش میں ہے، لیکن وہ جو زندہ کرنے والا ہے اس کا ابھی تک تعین نہیں ہوا، تو کون ہوگا وہ؟ اسی اسنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس ساجد کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ ہے، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، جس نے دین کا دوبارہ احیا کرنا ہے، یہ وہ شخص ہے جو محبت علیہ وسلم سے کرتا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی محبت نہیں کرتا۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے، یعنی احیاء دین کے لیے جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں ہو، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے اور اسی شخص میں پائی جاتی ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، تو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضۂ نور انوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیض ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل نہ ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشا سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا، یعنی کہ بیداری کے حال میں ہلکا سا اونگ سی کیفیت تھی۔ اس میں اس طرح ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، جیسے بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایک نے ان میں سے، اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ اب اس پر بھی بعض مخالفین کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے سر ران پہ رکھنے سے۔ اپنی ذہنی حالت کا اظہار اصل میں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ کوئی مسلمان کہلانے والا ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مادر مہربان کی طرح۔ اب ماں کے مقام کی جو مثال ہے، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط سوچ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تو اس طرح بچہ کو چمٹا لیتے ہیں اس طرح چمٹا لیا ساتھ۔ تو فرمایا کہ مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علی نے تالیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ بس دیکھیں اس عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کی محبت جو آپ کو اپنے آقا اور محبوب سے تھی کہ بے انتہا درود بھیجا کرتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا، جیسا کہ اس سے ظاہر ہے۔ بس آج ہمیں بھی اس محبت کے نمونے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو جلد سے جلد اس آقا کی غلامی میں لا سکیں جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور دنیا میں تاکہ امن اور محبت کی فضا بھی پیدا ہو۔ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور آپ کے لیے غیرت کی چند اور مثالیں پیش کرتا ہوں، جو روایات ہیں آپ کے بچوں کی اور دوسری۔
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی تعالیٰ عنہ جو آپ کے منجلے بیٹے دوسرے بیٹے تھے فرماتے ہیں کہ یہ خاکسار حضرت مسیح موعود کے گھر میں پیدا ہوا اور یہ خدا کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کے شکریہ کے لیے میری زبان میں طاقت نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ میرے دل میں اس شکریہ کے تصور تک کی گنجائش نہیں، مگر میں نے ایک دن مر کر خدا کو جان دینی ہے۔ میں آسمانی آقا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے دیکھنے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بلکہ محض نام لینے پر ہی حضرت مسیح موعود کی آنکھوں میں آنسو کی جھلی نہ آ گئی ہو۔ آپ کے دل و دماغ بلکہ سارے جسم کا رواں رواں اپنے آقا حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھا۔ پھر ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان کے ساتھ والی چھوٹی سی مسجد میں جو مسجد مبارک کہلاتی ہے اکیلے ٹہل رہے تھے اور آہستہ آہستہ کچھ گنگناتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی تار بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک مخلص دوست نے باہر سے آ کر سنا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر پڑھ رہے تھے جو حضرت حسان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا، اور وہ شعر یہ ہے کہ کنت السوادہ لناظری فعمی علیک الناظر منشا بادہ کا فلجمت فعلیک کنت حاضر، یعنی اے خدا کے پیارے رسول تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا ڈر تھا جو واقعہ ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ مسجد میں اکیلے ٹہل رہے تھے تو میں نے گھبرا کر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے اور حضور کو کون سا صدمہ پہنچا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا۔ تو یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت آپ کو، کہ کھوکھلے نعرے اور دعوے اور تحریریں نہیں تھیں۔ آج مخالف اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کر رہے ہیں۔ آج اگر اس مقام کو کسی نے پہچانا ہے اور اس کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی غیرت رکھی ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس غیرت کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، کسی جلسے میں بھیجا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وفد کی صورت میں، تو میں کسی فرمایا کہ میری عمر اس وقت 17 سال کی تھی، مگر میں اس بدگوئی کو سن کر برداشت نہ کر سکا۔ وہاں مخالفین نے کچھ باتیں کی، فرمایا کہ میں اس بدگوئی کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور میں نے کہا میں تو 1 منٹ کے لیے بھی اس جلسے میں نہیں بیٹھ سکتا، میں یہاں سے جاتا ہوں۔ اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اٹھ کر باہر جا رہے ہیں، اگر یہ غیرت کا مقام ہوتا تو کیا مولوی صاحب کو غیرت نہ آتی؟ میں نے کہا کچھ ہو، مجھ سے تو یہاں بیٹھا نہیں جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ سخت کلامی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگے آپ کو کم سے کم نظام کی تو اتباع کرنی چاہیے، مولوی صاحب اس وقت ہمارے لیڈر ہیں، اس لیے جب تک وہ بیٹھے ہیں اس وقت تک نظام کی پابندی کے لحاظ سے آپ کو اٹھ کر باہر نہیں جانا چاہیے۔ ان کی یہ بات اس وقت کے لحاظ سے مجھے معقول معلوم ہوئی اور میں بیٹھ گیا۔ جب وفد واپس قادیان پہنچا اور حضرت اقدس کی خدمت میں اس جلسہ کی رپورٹ پیش کی تو حضور کو اس قدر رنج پہنچا کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔
جو صحابہ اس موقع پر موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کی زبان فیض ترجمان سے بار بار یہ الفاظ نکلتے تھے کہ تمہاری غیرت نے یہ کیسے برداشت کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں سنتے رہے، تم لوگ اس مجلس سے فوراً اٹھ کر باہر کیوں نہیں آ گئے؟ تو یہ ہے آپ کی تعلیم، آپ کے دلی جذبات اور آپ کا عملی نمونہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہونے کا اور آپ کی خاطر غیرت دکھانے کا۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، اور یہی نمونے قائم کرنے کی آپ نے اپنی جماعت سے امید رکھی ہے اور نصیحت فرمائی ہے۔ آج مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک عزت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ان مخالفین کو کہ تمہاری عقلوں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آج تمہارے پاس طاقت ہے تو تم جو چاہو کرنے کی یا کہنے کی کوشش کرو، کرتے رہو، کہتے رہو۔ مولوی کی آنکھ پر تو پردے تو پڑے ہوئے تھے ہی اور ہیں ہی، ان کا کام تو ہے ہی صرف کہ فساد اور نفرتیں پھیلانا۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی باوجود جاننے کے اور ذاتی مجالس میں اس کے اظہار کے پھر بھی کھلے عام یہ اعتراف نہیں کرتے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی اور آپ کی تعلیم کی پیروی کرنے والی ہے۔ اکا دکا آپ کو ملیں گے، آپ کے دوست ہوں گے، یہی اعتراف کریں گے، لیکن کبھی کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ اس علم کے باوجود اور جیسا کہ میں نے کہا یہ بعض دفعہ اظہار ہو چکا ہے، اور اس اظہار کے باوجود یہ 1974 میں جو قومی اسمبلی نے احمدیوں کے جو غیر مسلم قرار دینے کا قانون پاس کیا تھا اس کے بارے میں بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہ غلط تھا، اور اس وقت ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے یا جو بھی مقاصد تھے اس زمانے کی حکومت کے ان کو پورا کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا گیا تھا، اس سے سوائے ملک میں بدامنی اور بے چینی کہ کچھ نہیں پھیلا، ملک کو کچھ اور نہیں ملا، بے چینی اور بدامنی ضرور ملی ہے۔ یہ اظہار کرتے ہیں غیر بھی، پھر بھی ملا کے پیچھے چلتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا، ایک قانون کا ذکر یہاں کرنا ہو جو چند سال سے یہاں بنا ہوا ہے پاکستان میں، حتیٰ کہ رسول کا قانون ہے، اور ملا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح احمدیوں کو اس قانون کے تحت پھنسایا جائے اور الزام لگایا جائے، اور بعض بظاہر جو بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے سے مراد بظاہر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے ہی قانون دان ہیں، حکومتوں کے جج ہیں، یہ مولوی کے ڈر سے یا اللہ کے خوف کی کمی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو احمدیوں کو اس حد تک رسول کے تحت سزا دے دیتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ حقائق کیا ہیں، باوجود یہ پتہ ہونے کے کہ مولوی جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹی گواہیاں بھی دلواتا ہے، احمدی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی ایک احمدی چند سال ہوئے بیعت جنہوں نے کی تھی، نوجوان آدمی تھا، اس کے خلاف گاؤں کے ایک مولوی نے ایف آئی آر کٹوائی کہ یہ میرے پاس مسجد میں آیا تھا اور ایک دو سوالوں کے بعد کہا کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، اور الفاظ بھی کیسے لکھتے ہیں، یہ ایف آئی آر بھی شروع میرے پاس، ان کی حالت دیکھیں، کہ میں فلاں جگہ کا مولوی ہوں،
اور میرے پاس فلاں فلاں آدمی موجود تھے کہ اقبال والد فقیر محمد قوم فلاں میرے پاس آئے جو احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے. اچانک سین میں میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب ہو کے سوال کیا کہ آپ کا کیا مذہب ہے. تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں اور ان کے علاوہ پیروں فقیروں کو بھی ماننے والا ہوں. ان کو تو کم مانتے ہیں, پیروں فقیروں کو ویسے زیادہ مانتے ہیں. تو دوبارہ اس نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلائیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو مسئلہ حل کر دیں گے. تو اقبال مذکور نے, وہ احمدی نے کہا کہ آپ کا نبی جھوٹا ہے اور یہ فلاں فلاں نے بات سنی اور دوڑ گیا. یعنی کہ کوئی عقل سر پیر نہیں ہوتا ان کی باتوں کا. کہ خود جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے مارو. اتنے بیوقوف نہیں ہیں احمدی. ایک تو محبت کا تقاضا ہے, ایسی بات کہہ نہیں سکتے. اگر دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک پاگل ہی ہوگا جو ایسی بات کہے گا. تو بہرحال, اور جیسا کہ میں نے کہا, جج صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً اس بیچارے کو عمر قید کی سزا سنا دی اور 10,000 روپے جرمانہ. تو اب وہ جیل میں آج کل. تو ایسے لوگوں سے انصاف کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا ہے, اسی سے مانگنا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کو آئے گا. اور جو ہمارے اسیران ہیں ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جیل میں مدد فرما رہا ہوتا ہے, باوجود تنگی کے کبھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ایسے ایسے فضل ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مدد کو انشاءاللہ آنا ہے اور آئے گا. ججوں کو, یہ جو ہیں اس قسم کے فیصلے سنانے والے, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک حاکم الحاکمین ہے جو بغیر کسی ذمہ داری کے انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے. تم لوگ کسی مظلوم کو سزا تو دے سکتے ہو, لیکن ٹھیک ہے اس کے پاس اختیار نہیں, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں بچ سکتے. اب بعض مولوی بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, بڑا حوصلہ دکھاتے ہوئے احمدیوں کو یہ کہتے ہیں, بعض اخباروں میں بھی آ جاتا ہے, تقریریں بھی کرتے ہیں کہ اگر تم احمدیوں سے منحرف ہو جاؤ, حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دو, تو ہم تمہیں سب سے بڑا عاشق رسول سمجھیں گے اور اپنے سینے سے لگائیں گے. ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا پتہ عشق رسول کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کو تم چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو اسی سے تو ہم نے عشق رسول کے اسلوب سیکھے ہیں. عشق رسول کی پہچان تو ہمیں آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کو چھوڑ کر ہم تمہارے پاس آئے جن کے پاس سوائے گالیوں کے اور غلیظ ذہنیتوں کے کچھ ہے ہی نہیں. جماعت احمدیہ کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی عشق رسول کے اظہار اور غیرت دکھانے کا معاملہ آیا, احمدی ہمیشہ صف اول میں رہا اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا. پرانے زمانے میں مذہبی اختلاف کے باوجود کچھ شرافت تھی, کچھ قدریں تھیں. جماعت احمدیہ کی طرف سے اگر اسلام کے دفاع کے لیے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت دکھانے کے لیے کوئی کام ہوا تو غیروں نے بھی اس کا برملا اظہار کیا, جماعت کی خدمات کی تائید و تعریف کی.
آج کل کے اخباروں کی طرح اور لوگوں کی طرح خوفزدہ ہو کر نہیں بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی ہم پہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو. یہ جرأت پاکستان میں تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش میں ظاہر ہو رہی ہے. ان کے عوام نے بھی دکھائی، ان کی سیاسی لیڈروں نے دکھائی، ان کے اخباروں نے بھی دکھائی. اللہ تعالیٰ ان سب کو زیادہ جو اس جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس وقت جو میں بتا رہا ہوں واقعہ، یہ 1927 میں ایک رسالہ ورتمان نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے متعلق بڑی بیہودہ گوئیاں کی تھیں، فضول باتیں، گندی غلیظ قسم کی. تو اس وقت مسلمانوں میں جوش اور غیظ و غضب بھی تھا، لیکن اس کو صحیح راستے پہ چلانے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت تمام مسلمانوں کو توجہ دلانے اور مسلمان لیڈروں کو اکٹھا کر کے اس سلسلے میں کوشش کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتھک محنت کی اور مشورے دیے. مسلمانوں کو بتایا کہ جلسوں سے یا تقریروں سے یا بائیکاٹوں سے یا جلوسوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ عملی ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تبلیغ کی طرف توجہ دینی چاہیے. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے. آپ کی کوششوں سے بہت سے عملی اقدامات ہوئے. عدالت میں پیش ہونے کے لیے عدالت میں کیس بھی چلا، اور پیش ہونے کے لیے چوٹی کے مسلمان وکلاء کی جو کمیٹی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو اگر کوئی آسن طریق پر اچھے رنگ میں پیش کر سکتا ہے عدالت میں تو وہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب ہی ہیں. چنانچہ وہ پیش ہوئے اور ان کی کوشش کو اور ان کے جس طرح انہوں نے کیس پیش کیا تھا بڑا سراہا گیا غیروں میں بھی، اور اخباروں نے اس کا اظہار بھی کیا. تو اس ساری کوشش کا اس وقت 23 ستمبر 1927 کی مشرق اخبار نے اس طرح اس کو لکھا کہ یہ واقعہ ہے، اس پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے صرف احمدی جماعت ہی اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ برحیثیت اچھا کیا اور خوب کیا، اور اس سے زیادہ بہتر اور صحیح طریق پر ناموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جہاد اکبر بھی کسی دوسری جماعت نے نہیں کیا. فردن من الافراد کا ذکر نہیں، کیونکہ حضرت خواجہ حسن نظامی اپنی ذات سے خاص سے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کا ذکر چھوڑو، کچھ چند دیکھنے اگر کیا تو یہ کہتا ہے کہ یورپ اور افریقہ اور امریکہ میں جو خدمات اسلام یہ جماعتیں کر رہی ہیں ان کا ذکر بے سود ہے. ہندوستان میں بھی جو کام ہو رہا ہے اور جیسا ایثار اور ہمت بلکہ اولو العزمی یہ لوگ دکھا رہے ہیں، باعث 100,000 ممنونیت قوم مسلمہ ہے. حال میں صوبہ متوسط کے دارالصدر ناگپور میں اس جماعت کے ایک فرد واحد نے جو ثبوت اپنی ہمت و ایثار کا دیا ہے، اس کی مفصل رپورٹ پہ الفضل کی رپورٹ دی ہوئی ہے کہ اس میں آ گئی ہے. ایک صاحب ایثار کی کوششیں اور ہمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ جلسہ ہوا اور بارش بہت زور سے ہو رہی تھی، پانی اس میں سب بھیگتے رہے، اور آگے اس نے قصہ لکھا ہے کہ پانی میں بھیگتے رہے، اس کے باوجود چھتریاں تھیں، چھتریاں اتار دیں اور ریزولوشن پیش کیے، پاس کیے، تقریریں کیں اور ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنے پیشوا اور اپنے امام جماعت کے حکم کی تعمیل میں سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس موقع پر قابل تحسین تمام فرقوں کے مسلمان ہیں جنہوں نے اس اختلاف کو چھوڑ کر خدا کے حکم پر تمسک کیا اور یعنی ایک ہو اکٹھے ہو گئے اور رہنمائے اسلام امین کامل صادق پاک باز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ایک مرکز پر جمع ہو گئے. اور یہی خدا کا حکم ہے. قرآن پاک میں برابر اسی کی تاکید مسلمانوں کو ہے کہ تفرقہ پیدا نہ کرو، فرقہ بندی کو چھوڑ دو اور سب ایک ہو جاؤ گے تو غیر مسلم فرقے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن آج کل بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں سارے.
پھر آگے لکھتا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ سچا کام خدمت اسلام کا انجام دے رہی ہے، اور اس وقت ہندوستان میں کوئی جماعت اتنا اچھا اور ٹھوس کام نہیں کرتی کہ وہ ہر موقع پر مسلمانوں کو حفاظت اسلام اور بقائے اسلام کے لیے توجہ دلاتی رہتی ہو۔ باوجود اختلاف عقائد کے ہمارے دل پر اس جماعت کی خدمات کا گہرا اثر ہے، اور آج سے نہیں، جناب مرزا غلام احمد صاحب مرحوم کے زمانے سے اس وقت تک ہم نے کبھی اس کے خلاف کوئی حرف زبان اور قلم سے نہیں نکالا۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی شرافت، لیکن آج کل کی شرافت گونگی گھروں میں بیٹھ کے بات کر دیں گے، باہر نکل کے نہیں کر سکتے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق اور آپ کے لیے غیرت کی ایک مثال ہے، جو اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، جو غیروں کو بھی نظر آ رہی ہے۔ صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اکثر سے شرافت اٹھ گئی ہے۔ اگر شرافت ہو تو آج بھی جو خدمات اسلام کی اور جو محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں پیدا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کر رہی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کے بجائے، احمدی پر حتیٰ کہ رسول کا الزام لگانے کے بجائے ان خدمات کو سراہیں، ان کی تعریف کریں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور پیروی کی وہ مثال قائم کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب مسیح مہدی کی آمد کی خبر سنو تو اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور اس قوم کو مولویوں کے چنگل سے نکالے جن کا کام ہی صرف فساد ہے، اور خدا کرے کہ حقیقت سمجھنے والے بنے اور حقیقت کے اظہار کی جرت ان میں پیدا ہو۔ لیکن احمدی کا بھی یہ کام ہے کہ پہلے سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی مثالیں قائم کریں اور آپ پر درود بھیجے۔ عشق و محبت کی جو تعلیم اور جو مثالیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قائم کر گئے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی احمدی کے علاوہ اس کا کوئی اظہار کر سکتا ہے۔ بس یہ آج احمدی کا ہی کام ہے کہ اس کا اظہار کریں اور بتائیں دنیا کو۔ افریقہ کے دورے کے دوران ایک ملک میں ایک ایرانی ایمبیسی کے ایک افسر آئے ہوئے تھے، بڑا شریف النفس انسان تھے، بعد میں ایئرپورٹ پہ مجھے چھوڑنے آئے اور کافی دیر بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول پہ بات ہوئی تو اس حوالے سے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا شعر آیا ان کو سنایا فارسی کا کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نے سارے کوچائے آل محمد است۔ تو فوراً بڑی دیر تک اس کو دہراتے رہے وہ، کہ ایسا شعر تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ لیکن اس کے باوجود الزام یہی ہے کہ عشق رسول نہیں۔ تو میں کہا وہ جواب بھی سن لیں۔ ایک شعر آپ نے فرمایا کہ بادز خدا بعشق محمد مخمرم گر کفریں بوت و خدا سخت کافرم۔ تو یہ بھی ان کو بڑا پسند آیا شعر۔ پہلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ میری جان اور دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر فدا ہیں، اور میری تو خاک بھی آپ کے آل کے کوچے پہ نثار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی ہے، اور اگر یہ کفر ہے یہ عشق کرنا تو میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ تو مولویوں کو کیا پتہ ان عشق کے باتوں کا۔ بہرحال یہ شریف النفس تھے، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ مجھے یہ کہاں شعر ہے، مجھے کتاب دی جائے، فارسی کی درس میں ان کو پہنچا دی تھی۔ تو بہرحال شرفاء ہیں، لیکن اگر عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی تو مولوی کو نہیں آئے گی۔
اور خدا کرے قوم کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ مولوی نے سوائے فتنہ اور فساد کچھ نہیں پیدا کرنا۔ آج بھی میں پھر کہتا ہوں کہ ہر احمدی کا یہی جواب ہے کہ جس طرح حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا تھا، گر کفرین بوت با خدا سخت کافر، کہ اگر تم اس کو کفر سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم کافر ہی ہیں۔ بے شک تم حتی کہ رسول میں اپنی مرضی سے اندر کر دو، لیکن خدا کو پتہ ہے کہ اصل میں یہ عشق رسول میں سلاخوں کے پیچھے حتی کہ رسول میں نہیں بلکہ عشق رسول میں سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ لیکن تم لوگ مسیح موعود کو نہ مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر نکل رہے ہو، اور حتی کہ رسول کے مرتکب اصل میں تو تم لوگ ہو رہے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سے ڈرو جو بے آواز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بدلے لینے پہ آتا ہے تو پھر بہت خطرناک حالات ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بچ گیا اور کون مر گیا۔ بہرحال ان لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہر احمدی کو ہر لحاظ سے محفوظ رکھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی کہ ہر احمدی کا بھی یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے پیروی کرے، اور پہلے سے بڑھ کر پیروی کی کوشش کرے، اور آپ پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔